بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دو ایسے واقعات سنائیں گے کہ جو آپ کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالیں گے اور آپ کو بہترین نصیحت فراہم کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو قوم سبا کے بارے میں کچھ ایسا حال بتائیں گے جس کو سن کر آپ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پر بھی رب الکریم کا بے حد مشکور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور گزار ہو جائیں گے۔ اہل سبا ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں بہترین گزر بسر کر رہی تھی اور رزق کی دولت سے مالا مال تھی۔ اس قوم کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد ہوا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے گندم کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور یہ گندم کا آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے اور گندم کا اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ یہ بچوں کا پخانہ بھی انہی روٹیوں کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے، اور جس روٹی سے بچے کا پخانہ صاف کرتے اس روٹی کو ایک مخصوص مقام پر جمع کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس پوری قوم نے رزق کی اس حد تک بے ادبی کی، پخانہ صاف کی ہوئی روٹیوں کا ایک پہاڑ لگا دیا۔ اس پہاڑ کے پاس سے اللہ کے ایک نیک انسان کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت روٹی سے بچے کا پخانہ صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے اور خدا کے خوف سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اور تمہاری اس قوم پر کوئی غضب ڈھا دے اور تم کو یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یہ رزق تم سے چھین لے۔ اس عورت نے اللہ کے نیک بندے کی یہ بات سن کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک اور مفلسی سے ڈرا رہے ہو، ہمارے پاس بہت زیادہ رزق ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خشک سالی پیدا کر دی۔ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قحط نازل ہوا اور ان کے ذخیرہ کیے ہوئے تمام اجناس کا خاتمہ ہو گیا اور وہ بھوک کے مارے در بدر پھرنے لگے، لیکن کہیں سے بھی ان کو رزق میسر نہ ہو سکا تھا۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ وہ انہی غلیظ روٹیوں کو کھائیں جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ بنا رکھا تھا، بلکہ اللہ کا قحط یہاں تک نازل ہو چکا تھا کہ ان روٹیوں کو لینے کے لیے وہاں کے تمام لوگوں کی قطار لگ جاتی اور تمام لوگ اپنے اپنے حصے کی وہ غلیظ روٹیاں لیتے اور انہی کو کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنا اور اس قحط اور ان کی بدحالی کی کئی روایات میں ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کریا کی بھی مثال بیان کی ہے جو مضبوط اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن کریا کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دیا اور پھر ان پر عذاب آ گیا کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کو زیادہ کاشت کرنے کے لیے پانی کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس بند کا نام معرب تھا۔ کافی پہاڑوں میں سے گزر کر پانی اس بند پہ آ کر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے زراعت میں بہت ترقی کی اور بہت سے باغات اگائے اور کھیتی باڑی میں خوب ترقی حاصل کی۔ اللہ کے کرم سے ان باغات میں اتنا پھل لٹکتا کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لیے ان کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتا تو گزرتے گزرتے ہی اس کی ٹوکری بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سے گاؤں آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی فراوانی نے انہیں شکر ادا کرنے کی بجائے انہیں غافل اور ناشکری کرنے والا بنا دیا تھا، یہاں تک کہ اس قوم کے درمیان امیری اور غریبی کا طبقہ وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے
حاکم اور امیر لوگوں نے غریب لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ اس حد تک سرکش ہو چکے تھے کہ انہوں نے رب العزت سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے دعاؤں میں جو کچھ کہا وہ درج ذیل ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفر کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس لیے کی تاکہ غریب و غربا لوگ امیر لوگوں کے ساتھ سفر پر نہ جائیں، اور ان کی خواہش اس طرح کی تھی کہ خشکی زیادہ ہو اور آبادیوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ غریب اور تنگ دست اور غربا لوگ ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ تو اللہ نے ان مغرور اور کم عقل لوگوں پر اپنا غضب اور عذاب نازل کر دیا، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ بارشیں برسائیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا، اور ان تمام لوگوں کی آبادیاں، باغات، کھیتی باڑیاں اور ان کے محلات اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ان کے باغات میں سے بیری کے درخت، کچھ جھاڑیاں بچی تھیں، اور ہر قسم کے پرندے وہاں سے کوچ کر کے دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے، جبکہ قوم سبا کے محلات میں الو اور کووں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں اس بات کا رزلٹ یوں بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ یہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ناشکر بندوں میں کبھی نہ پائے، بلکہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر لاکھ اور کروڑوں دفعہ اللہ کا شکر گزار رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔